अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जाने के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे हालात कुछ बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो पिछले कुछ दिनों खासे खामोश नजर आते थे और लगता ये था कि उनके इख्तितामी दिन बड़े सुकून और अमन के साथ गुजर जाएंगे, मामला इसके बिल्कुल उलट नजर आता है। चीफ जस्टिस साहब ने आज नैब तरमीम के हवाले से जिस केस को सुना और उसके बाद जो रिमार्क्स दिए और फैसला महफूज हुआ, उसके बाद लगता यह है कि आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर सियासी मंजरनामा खास तौर पर इंतखाबात से पहले वो कुछ तब्दील हो सकता है। चीफ जस्टिस साहब और उनके बेंच ने जिस तवातुर के साथ इस केस को सुना और रिमार्क्स दिए जाते रहे, उससे अदालत की जो अपनी पल्स है वो भी बड़ी हद तक वाजे होती है। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने ये वाजे तौर पर कहा था कि जुलाई में नैब में की जाने वाली तरामीम दुरुस्त तरीके से नहीं की गई थी, बिल्कुल वैसे ही पिछले चंद रोज में इन तरामीम के ऊपर जो रिमार्क्स आए जस्टिस मंसूर के भी और खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी, उससे लगता यह है कि कोई ऐसा फैसला सामने आ सकता है जिससे यकीनन कुछ जमातों के जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो सकते हैं। आया वो मुस्लिम लीग नून हो सकती है, आया वो ऐसी जमात हो सकती है जो कि पीटीआई के बतन से निकली है। अब देखना ये होगा कि ये फैसला जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट से पहले सामने आता है, उस फैसले से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। लेकिन ये जरूर तय है कि या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे या फिर वो पार्लियामेंट के इख्तियारात को चैलेंज करेंगे। आज प्रोग्राम में इस पर तफसील से बात करेंगे और इसके अलावा ये भी जिक्र करेंगे कि परवेज इलाही साहब जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बने हैं उनके बहुत ही कम दिन अच्छे गुजरे हैं। हमने देखा है कि मुश्किलात तो बढ़ी, लेकिन पिछले काफी अरसे से वो जिस तरह एक जेल से दूसरी जेल और एक अदालत से दूसरी अदालत में फुटबॉल बन चुके हैं, उसके बाद ये बड़ा वाजे हो चुका है कि परवेज इलाही साहब नजरियाती तो कभी भी नहीं थे, लेकिन आया वो ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या वाकई इसमें सिर्फ उनकी अपनी मर्जी है या फिर मोनिस इलाही साहब का दबाव है या फिर किसी तीसरी कुव्वत का दबाव है जो कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं? इन तमाम इश्यूज के ऊपर भी हम बात करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन तमाम नुकात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, न सियासतदान है बल्कि बड़ा खुलकर बात भी करते हैं, न सिर्फ पार्टी पॉलिसी बल्कि उनकी अपनी जाती राय भी मुस्तनद समझी जाती है और खास तौर पर पंजाब की सियासत के हवाले से भी बड़ा दबंग बोलते हैं। हमारे साथ मियां जावेद लतीफ साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। जावेद साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, मसाइल बहुत हैं, सवालात बहुत हैं, लेकिन अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं नैब तरामीम केस के हवाले से, फैसला तो महफूज हो गया है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिछले काफी दिन से जो रिमार्क्स आते रहे जजेस के, आपको क्या लगता है सर फैसला क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखें, जहां तक आपका ये कहना है कि फैसला क्या हो सकता है, मैं नजूमी तो हूं नहीं, मगर ये जरूर अर्ज कर सकता हूं कि सहूलत कारी जहां बहुत से अदारों से हो रही थी, अब इस अदारे से कुछ लोग सहूलतकारी जरूर दे रहे हैं। अब जो सूट करता होगा उनको यकीनन उस हिसाब से ही फैसले आ रहे हैं, ख़ास तौर पर पिछले कोई 3-4 वीक से तो, और ये लास्ट जो वीक है इसमें भी इसी तरह की तवक्कुआत लोग कह रहे हैं। और मैं समझता भी हूँ कि कभी किसी के जाने या आने से अदारों की पॉलिसी नहीं बदल सकती, न बदलनी चाहिए, आइन कानून बदलना नहीं चाहिए, या अपने मतलब का या अपने ढंग का उसका तर्जमा नहीं करना चाहिए, तशरीह नहीं करनी चाहिए। तो ये तो बदकिस्मती है कि एक किसी के जाने या आने की वजह से एक अदारे के मुतल्लक सोचा जा रहा हो कि अगले हफ्ते के बाद हालात ठीक हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। ये बड़ी बदकिस्मती है और मैं दुख से ये बात कह रहा हूँ कि फिर इसी वजह से पूरी दुनिया में हमारी अदल की रेटिंग जो है वो कहाँ तक आ गई है, इसका अंदाजा फिर हमें कर लेना चाहिए कि कैसे फैसले हम दे रहे हैं या सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वैसे जावेद लतीफ साहब सर, अगर आप ना भी कुछ कहते तो जो मुस्कुराहट आपने दी थी उसने बहुत से सवालों के जवाब भी दे दिए थे, लेकिन कम से कम जो हमारे सामीन हैं उनकी तशफ़ी के लिए अगर मैं वाज़े तौर पर दोबारा भी सवाल करूं, सर चीफ जस्टिस साहब अपने इख्तितामी दिनों में क्या कोई अपसेट कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने जिस तरह कहा है कि मेरी रिटायरमेंट से पहले ये फैसला जरूर सुनाया जाएगा, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि वो इसको एक क्रेडिट के तौर पर लेंगे या वो कोई मैसेज कन्वे करके जाना चाहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है नैब के केसेस जो हैं वो ना सिर्फ शरीफ फैमिली से जुड़े हैं बल्कि जो जरदारी साहब की फैमिली है उससे भी काफी तौर पर जुड़े हैं। सना, बात यह है कि कल या परसों मैं सुन रहा था कि पीटीआई के जो वकील हैं बाबर अवान साहब,
ویسے تو وہ بہت سی جماعتوں کے وکیل ہیں اور رہتے ہیں، مگر آج کل کیونکہ ان کا پڑاؤ پی ٹی آئی میں ہے تو انہوں نے کہا کہ ریٹائر ہونے والے جتنے چیف جسٹس ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان میں نہیں رہتے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک سینئر بندہ، بھلے اس کا تعلق جس جماعت سے مرضی ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہتے۔ اسی طرح میں تھوڑا اضافہ کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ بہت سے جرنل ہیں جو ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان نہیں رہتے، تو جج ہوں یا جرنل ہوں، کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ یہ احتساب سے ماورا ہیں، جس طرح ان کے اوپر کو آئین قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس سے بڑی بدقسمتی پاکستان کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر عدل کا جو نظام ہے، اگر کوئی، میں مان بھی لوں کہ دباؤ میں لا کر فیصلے لیے جاتے ہیں، تو لکھتے تو جج صاحبان ہی ہیں نا، لکھتے تو چیف جسٹس صاحبان ہی ہیں، تو اگر کوئی دباؤ میں لا کر فیصلے غلط لیتا ہے تو جتنا قصوروار وہ ہے اتنا فیصلہ دینے والے بھی قصوروار ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دباؤ میں لا کر کوئی جرنل جو ہے وہ غلط فیصلہ لینے کی خواہش کرتا ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف جو تھے، انہوں نے جو آئین میں ترمیم کے لیے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی، ان کو وہ بھی اختیار دے دیا گیا جو اس نے اپنی درخواست میں مانگا بھی نہیں تھا۔ بالکل۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یاد آتے ہیں جسٹس سیٹھ وقار، کہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کیا باوقار شخصیت تھے۔ انہوں نے جو اپنا فیصلہ دیا تو بہت سے لوگوں نے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا کہ ان کا دماغ درست نہیں ہے، تو مگر جنہوں نے پرویز مشرف کو جو ریلیف دیا یا اگلے دن جو ان کی خواہش کے مطابق وہ فیصلہ ختم کر دیا، کیا ان کے دماغ یا ان کی طبیعت یا ان کے انصاف کے متعلق کبھی کسی نے بات کی؟ نہیں کی۔ سر معذرت کے ساتھ، تو یہ لیکن میں ہے معذرت آپ کی پاکستان بات کے کاٹ اندر۔ رہی ہوں سر اس میں ایک پہلو اور بھی ہے جس پہ میں چاہوں گی آپ اپنا کامنٹ کریں۔ سر یہ جو آپ دباؤ کی بات کر رہے ہیں، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ایک اعلیٰ عدلیہ ہے، ایک لوور کورٹس ہیں۔ بالکل صحیح کہا تھا، ایک سٹیج کے اوپر ایک کورٹ نہیں کہ جی ہم تو سینڈوچ بن گئے ہیں لوور کورٹس کے درمیان اور ہائی کورٹ کے درمیان یا سپریم کورٹ کے درمیان۔ تو سر یہ جو دونوں عدلیہ کے الگ الگ ڈویژنز ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما کیوں ہے؟ تقسیم پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اب ہمیں واضح گروپنگ نظر آتی ہے، تو یہ کیا غلط میسج نہیں ہے، اور کیا یہ ایک دوسرے کو دباؤ میں لانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ دیکھیں، یہ سلسلہ زیادہ اوپن اس وقت شروع ہوا جب ایک سپریم کورٹ کا مانیٹرنگ جج لوور کورٹ کے اوپر بٹھا دیا گیا، اور پھر اپنی خواہش مرضی کے مطابق لوور کورٹ سے فیصلے لینے کی خواہش کی گئی دباؤ میں لا کر۔ پھر آپ یہ دیکھیں، کیا آڈیو ویڈیو مختلف جج صاحبان کی آئی نہیں سامنے؟ پھر اس آڈیو پہ یا ویڈیو پہ آپ جج ارشد ملک کو تو سزا دے دیتے ہیں، مگر جج ارشد ملک کی دی ہوئی سزا جس بے گناہ کو دی گئی، اس نواز شریف کو تو آج تک آپ نے بری نہیں کیا۔ یہ کیسا معیار ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح مانیٹرنگ جج بیٹھیں گے لوور کورٹ کے اوپر، تو لوور کورٹ کیا آزادانہ فیصلے دے گی؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے خاص طور پر ایک درخواست فائل ہوتی ہے اور اگلے دن اس کو انٹرٹین کر لیا جاتا ہے اور اسی شام فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ کیا 25 کروڑ عوام میں سے کسی اور کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ جن کے کئی ماہ کئی سال لگ گئے ہیں، ان کی اپیلیں سنی نہیں جا رہی، مگر ایک شخص جو ہے اس کی خواہش یا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر ساری عدلیہ اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے اور یہاں تک پوچھے کہ جیل میں کھانا کیا کھا رہے ہیں صاحب، ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کو کوئی چیز ناگوار تو نہیں گزر رہی، ان کو فلاں گاڑی یا ان کو فلاں ججز گیٹ سے لایا جائے، اس طرح کا فیصلے ہوتے ہیں، اس طرح عدل ہوتا ہے؟ یا عدل کا نظام باقیوں کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم بھی جیلوں میں رہے ہیں، ہمیں بھی، اور بے گناہ ہوتے ہوئے دنیا ساری کہہ رہی تھی کہ یہ بے گناہ لوگ ہیں،
مگر کبھی کسی لوور کورٹ نے بھی ہمارے لیے نوٹس نہیں لیا تھا، اس وجہ سے کہ اپر کورٹ جو تھی وہ فیصلے کچھ اور دینا چاہتی تھی، یا دباؤ میں یا ہماری دشمنی میں۔ لیکن جاوید تو لطیف پھر میں صاحب، یہ کہوں گا جی جی، کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے کیا غلط تو نہیں پھر ہو رہا؟ بالکل ٹھیک سر، میرا خیال ہے کہ لوگ بھی اس میں بخوبی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ صحیح کہاں تھا اور غلط کہاں تھا، لیکن سر اب میاں نواز شریف صاحب نے وہ مشکل وقت تو گزار لیا جو پاناما کے بعد سر ان کو دیکھنا پڑا، لیکن وہ ابھی بھی اس پہ پرعزم ہے کہ وہ وطن واپس آئیں گے۔ اب یہ سر ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ آنے کے بعد کیا کورٹس میں اپنے آپ کو پیش کریں گے، قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے، لیکن سر اس وقت لوگوں کے لیے ملین ڈالر کویسچن یہ ہے کہ آخر وہ آئیں گے کب، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے لے کے خواجہ آصف صاحب تک جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے مشکل فیصلے ابھی ہو رہے ہیں لوگ اس پہ برا بھلا نگراں حکومت کو نہیں قرار دے رہے ہیں بلکہ سابقہ حکومت کو قرار دے رہے ہیں، حالانکہ اس میں آپ کے ساتھ اتحادی شامل تھے۔ تو سر میاں صاحب موجود نہیں ہیں لوگوں میں، سر اس کی کب تک کی ڈیڈ لائن ہے کہ وہ کب تک واپس آ سکیں گے؟ دیکھیں بات تو سیدھی سی ہے، دو تین سوال آپ نے ایک جملے میں کہہ دیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مشکل حالات سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جس شخصیت کا آپ نے ذکر کیا اس کا نام ہے نواز شریف۔ جی، نواز شریف جب سزا پاکستان کے عدلیہ کی جانب سے سنائی جا چکی تھی جو کہ یقینی تھی، تو انہوں نے لندن میں ہوتے ہوئے، پاکستان سے باہر ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر وہ جیل آئے۔ کس لیے آئے؟ پتا تھا کوئی ریلیف لینے کے لیے تھوڑی آئے تھے، جیل کاٹنے کے لیے آئے تھے۔ مگر جو سوال ہے آپ کا کہ پاناما سے مشکلات شروع ہوئی، تو مجھے یاد ہے 450 لوگوں کا نام تھا اس پاناما میں، اور جس شخص کا پورے پاناما میں تذکرہ ہی نہیں تھا ان کو اس آڑ میں سزا دینا مقصود تھا، سزا دے دی۔ 450 لوگوں کا کیا آج تک ٹرائل ہوا؟ کسی ایک کا بھی؟ کیا کسی نے اس کے بعد پاناما کا ذکر کیا؟ نہیں کیا، اس لیے کہ پاناما ان کے لیے ایشو نہیں تھا۔ ان کے لیے ایشو یہ تھا کہ نواز شریف کو نکالنا کیسے ہے اور عمران کو لانا کیسے ہے۔ وہ ان کا پورا ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ وہ 450 جو لوگ تھے پاناما والے وہ سارے پاک صاف ہو گیا۔ لانے والے بھی اب بھگت رہے ہیں نا، جو لے کے آئے تھے وہ بھی اب بھگت رہے ہیں۔ لیکن مجھے اس سے کیا سروکار کہ وہ بھگت رہے ہیں؟ مجھے تو اس سے سروکار ہے کہ میرے 25 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ مجھے تو اس سے سروکار ہے کہ مجھے ڈاکو چور لٹیرا انڈین نواز کہہ دیا گیا، اور آج تک اداروں میں بیٹھے ان شخصیات نے جنہوں نے چور ڈاکو کے القاب سے ہمیں نوازا، اپنے ادارے کے بل بوتے پہ، اس طاقت کے، اس اختیار کے بل بوتے پہ ہمیں چور ڈاکو لٹیرا ڈکلیئر کر دیا ثابت کیے بغیر۔ مگر کیا وہ اداروں میں بیٹھی شخصیات جو ہیں ریٹائر ہو گئی ہیں یا ابھی حاضر سروس ہیں؟ کیا ان میں سے کسی نے معافی مانگی ہے؟ نہیں، یہ تو اور درست اگر ہے۔ نہیں مانگی تو کیوں نہیں مانگتے بھائی؟ ٹھیک سر، یہ تو سیاستدانی بات کریں گے نا۔ اور اچھا پھر جو آپ کا سوال ہے، جی جی، پھر آپ کا یہ سوال جو ہے کہ کیا نواز شریف جو ہے آ کے ان کیسز کا سامنا کریں گے؟ بھئی ہمارا مطالبہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ہی نہیں دنیا میں اس ادارے کی جو تضحیک ہو رہی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے تاکہ آئندہ بھی کوئی اس ریاست پاکستان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ لیکن آئیں گے کب سر؟ میرا ایک سوال رہ گیا نا سر۔ نواز شریف سے معافی مانگ لیں جی جی سر، لیکن واپس کب آئیں گے؟ معافی مانگے نا بھائی، آج آپ معافی مانگے صبح نواز شریف پاکستان ہوں گے۔ اچھا، کیوں نہیں مانگتے؟ چلیں سر، یہ تو آپ کی طرف سے بڑا کلیئر میسج ہے کہ اگر یہ کر لیں تو پھر میاں صاحب واپس آ سکتے ہیں۔ اچھا سر، آپ ناراض ہوں گے لیکن پھر میں 2-3 سوال ساتھ کر لیتی ہوں۔ پاکستان ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، پوائنٹ آپ کا آ گیا۔ سر میں پھر 2-3 سوال کر لیتی ہوں کیونکہ آپ بڑی مشکل سے ملتے ہیں ہمیں۔
سر ایک تو یہ بتائیں کہ چینی کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی نے کیا. پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو شہباز شریف صاحب نے لیٹ فیصلہ کیا. تاج حیدر صاحب کہتے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب نے اسمگل کروا دی, ہم نے تو پھر بھی بکوائی تھی. پھر سر بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ آسمان پر ہیں. پیٹرولیم مصنوعات 300 کراس کر گئی ہیں, ڈالر 330 پہ چلا گیا ہے. لیکن سر حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی نگراں حکومت کو جسٹیفائی نہیں کر رہا اس حوالے سے کہ اس کی غلطی ہے. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پچھلی حکومت نے کیا. اب اس میں سب اپنے کپڑے جھاڑ کر الگ ہو گئے اور سارا ملبہ نون لیگ پر آ گیا ہے. تو سر یہ سارے فیصلے اکیلے نون لیگ نے کیے تھے کیا؟ دیکھیں سنا, کوئی بھی کپڑے نہیں جھاڑ سکتا. آپ 4.25 سال کی جو حکومت ہے اس میں جو پالیسیاں, اس میں جو فیصلے, اس میں جو نالائکیاں, اس میں جو ناتجربہ کاری, اس میں جو کرپشن, اس میں جو اس دور میں ہوا ہے وہ تو آپ ڈالیں اس دور کی جو جماعت تھی حکومت میں اس پہ. 16 ماہ جو فیصلے غلط ہوئے, نالائکیاں ہوئی, سمگلنگ ہوئی, جو بھی کچھ ہوا وہ 16 ماہ کی 11 جماعتوں پہ آپ کو ڈالنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 4.25 سال جس نے غلط کاری کی ہے, نالائکی سے پاکستان ڈوبا ہے, تو میں اس کو تو مورد الزام ٹھہراؤں مگر اپنے 16 ماہ جو ہیں اس میں فرشتہ بن کے سامنے آ جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا. اس میں 11 جماعتوں نے 16 ماہ حکومت کی. اس میں بھلے پرائم منسٹر مسلم لیگ نون سے تھا, آپ اس پہ زیادہ جو ہے بوجھ ڈال سکتی ہیں, مگر اکیلی جماعت پہ آپ اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ چیزیں بنی جا رہی ہیں وہ اس لیے بنی جا رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے پہلی دفعہ نہیں ہوا. 97 میں بھی ہم نے بھگتا تھا, 2008 میں بھی اور 2018 میں بھی. وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے, ان لوگوں کو جو نواز شریف کی شخصیت کو پسند نہیں کرتے, وہ پھر مسلم لیگ کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں, الزام لگا کر یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ ہوپ ہے لوگوں کو نواز شریف سے, مسلم لیگ سے, تو اس کو مورد الزام ٹھہرا کر لوگوں کی نظر سے اس کو گرایا جا سکے تاکہ وہ واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا جتنا گناہ ہے وہ ہماری جھولی ڈھالا جائے, مگر 11 جماعتوں کی جو قومی حکومت تھی باقی ملبہ ان پہ بھی ہونا چاہیے. مگر 4.25 سال جس جماعت کی حکومت رہی ہے اور جو پالیسی ساز رہے ہیں, جو اس وقت سب ایک پیج پہ تھے, ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پچھلے کو چھوڑ دیں, اگلے کو پکڑ لیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب. بہت سے ایسے ایشوز جس پہ پی ڈی ایم نے فیصلے کیے ہیں اس میں اکیلے نون لیگ کو ہی مورد الزام ٹھہرانا سراسر غلط ہوگا. بالکل درست فرما رہے تھے. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد پرویز الہی صاحب بارہا رہا ہوتے ہیں, بارہا گرفتار کر لیے جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ان کے حوالے سے کیا لاہ عمل قانونی طور پر اختیار کرے گی, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پرویز الہی صاحب کے بارے میں بڑے دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور شاید ایک لحاظ سے مسلم لیگ کاف جو کہ ان کی سابقہ جماعت تھی وہ یقیناً یہ تمام مناظر دیکھ کر محظوظ ضرور ہوتی ہوگی کہ پرویز الہی صاحب ہر کچھ دن کے بعد رہا ہوتے ہیں اور ہر کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ہی گھنٹوں کے اندر گرفتار بھی کر لیے جاتے ہیں. وجہ اس کی جو بھی ہو, جواز اس پر جو بھی بنایا جائے, لیکن اس کے باوجود بھی پرویز الہی صاحب کے جو وکلا ہیں وہ ان کو بازیاب نہیں کرا پاتے, ان کو رہا نہیں کرا پاتے. پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ, لیکن کوئی بھی فیصلہ خاطر میں نہیں لایا جاتا ہے. اور پرویز الہی صاحب جب سے پاکستان تحریک انصاف کے صدر بنے ہیں ان کے لیے ایسا نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہوا ہے جس کے بعد اب مشکل نظر آ رہا ہے کہ ان کی رہائی فائنلی ہو سکے گی. اس سیگمنٹ میں ہم ذرا اس پہ ڈیٹیل پہ ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ پرویز الہی صاحب کے جو کیسز ہیں اس میں ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں اور کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے پرویز الہی صاحب کی لیگل ٹیم ان کو وہاں سے رہا کرانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی ہے. کیا واقعی اس حوالے سے کہیں نہ کہیں دباؤ یا اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے یا پھر واقعی ان
کیسز میں بھی کچھ جان ہے؟ اس پر ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں، نہ صرف سینئر وکیل ہیں بلکہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ممبر بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں۔ تھینک یو سو مچ مروت صاحب، سر آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر ویسے تو آپ نے کیونکہ سائفر کیس کے حوالے سے بھی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی سماعت ہونی ہے کل، لیکن پہلے میں پرویز الہی صاحب کے ایشو پر آپ سے کامنٹ چاہوں گی۔ سر وجہ کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی ڈیسیجن دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ڈیسیجن دیا، لیکن اس کے باوجود بھی پرویز الہی صاحب رہا نہیں ہو سکے؟ جی، پرویز الہی صاحب کا جو کیس ہے وہ ایکسیپشن نہیں ہے۔ یہی رویہ ان تمام گرفتار شدگان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے جنہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا ہے، جو پریس کانفرنس پہ راضی نہیں ہوئے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کو برا بھلا کہنے پہ راضی نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کو میں مثالیں دے سکتا ہوں۔ علی محمد خان جو ہے وہ 11 دفعہ گرفتار ہوا۔ اس طرح شہریار افریدی جو ہیں اس کے خلاف 14 دفعہ جو ہے پراسیکیوشن لائی گئی اور رہا ہوتا تھا اور گرفتار ہوتا تھا۔ شاندانہ گلدار کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے، اب جو یہاں تک ظہور پرویز الہی صاحب کا جو تعلق ہے، پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی جو عمل روا رکھا گیا ہے اس کو قانون میں ابیوز آف دی پروسیس آف لا کہا جاتا ہے۔ ان کے وکلاء نے تو بڑی کاوشیں اور کارروائی دکھائی۔ لاہور ہائی کورٹ کا جب یہ حکم نامہ سامنے آ گیا کہ ان کو پنجاب کی حدود سے کہیں کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا، نہ گرفتار کیا جائے گا، تو اپنے تئیں ہم نے سمجھ لیا کہ اب یہ ایک جامع حکم ہے اور اب اس کی نافرمانی یا خلاف ورزی نہیں ہو پائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں، لاہور ہائی کورٹ، لیکن جس انداز میں اس حکم کو پامال کیا گیا، اور اس سے بھی زیادہ فکر کی بات، آل آف اے سڈن اس جج صاحب کا پرنسپل سیٹ سے ملتان بینچ تبادلہ ہے۔ یعنی کہ یہ اتنے بارسوخ لوگ ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج کو مقدمے کی سنوائی سے روکنے کے لیے اس کا تبادلہ جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ پرنسپل سیٹ سے ملتان بینچ ہو گیا، اور اگلے دن وہ مقدمہ کسی کاز لسٹ میں بھی نہیں تھا۔ آئی سی اے میں انٹرا کورٹ اپیل میں گئی سرکار، اور وہاں سے بھی ان کے اعتراضات جو ہیں ریموو نہیں ہوئے۔ تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو عمل روا رکھا گیا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے تو اس کی ایک کیس میں گرفتاری اس کے خلاف ریاست کی طرف سے درج کی گئی تمام کیسز میں گرفتاری تصور ہوتی ہے۔ لیکن اب جب یہ 9 مئی کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ قانون اور فوجداری قانون جو ہے پاکستان کا، یہ 76 سالوں میں ایسے عوامل، ایسے فیکٹس، ایسے ڈسپیوٹ عدالتوں میں نہیں آئے، اور اس نے جو سب سے بڑی چاپ جو ہے مرتب کی ہیں وہ انہوں نے فوجداری قانون کو تبدیل کر دیا ہے۔ عدالتیں اس انداز میں بیلیں نہیں دیتی تھی جو اب شروع ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو پرویز الہی صاحب کا میٹر ہے، میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو بالخصوص اب عدالتوں کو بحیثیت ادارہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ جتنی بے توقیری عدالتی احکامات کی ہو رہی ہے اور جس طریقے سے عدلیہ پہ لوگوں کے اعتماد کو بلٹل کیا جا رہا ہے، اس سے پاکستان بھر میں نظامی انصاف جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے 9 مئی کے بعد جو ہیں لوگ کہنے لگے تھے کہ اچھا، لیکن سر معذرت آپ کی بات بھی کاٹ رہی ہوں، آپ عدالتی بے توقیری کی تو بات کر رہے ہیں سر، لیکن ہمیں عدالتوں میں واضح ڈویژنز بھی نظر آتی ہیں، جہاں آپ لوور کورٹس کی بات کر لیں، ہائی کورٹس کی بات کر لیں، پھر ابھی جس طریقے سے نیب میں امینڈمنٹ کے حوالے سے آج فیصلہ ریزرو ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سنایا جائے گا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے سنایا جائے گا، تو اس میں انہوں نے جو باتیں کی اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کورٹ کے پاس تشریح کا تو اختیار ہے، لیکن وہ اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیب کے حوالے سے بھی عدلیہ کوئی نئی مثال سیٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ وہ تو عموماً قانون بن چکا ہے نا، اب اس میں اگر تبدیلی لائی جائے گی تو وہ کیا سپریم کورٹ کا انٹرونشن نہیں ہوگا پارلیمنٹ کے قوانین میں؟ پارلیمنٹ کے قوانین میں سپریم کورٹ کی مداخلت جو ہے وہ کوئی مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ سپریم کورٹ جو ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کیا جو قانون بنا ہے، کیا بنیادی حقوق جو آئین میں گارنٹی کیے گئے ہیں ان سے متصادم تو نہیں ہے۔ ٹھیک، اب نیب کے قوانین یا احتساب کے جتنے بھی قوانین ہیں، اس میں پبلک ڈائریکٹلی ایک سٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ یہ عوام کا ہی پیسہ ہے جو کہ چوری ہو جاتا ہے، جو کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے۔
اور اگر احتساب کا راستہ آپ ختم کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے پیسے کے لوٹنے کے لیے آپ ایک راستہ دے رہے ہیں، اور جس سے نقصان جو ہے براہ راست پاکستان کے عوام کا ہے. لہذا یہ کہنا، اور اسی ٹچ سٹون پہ آج آنریبل جج اعجاز الحسن صاحب نے کمنٹس بھی پاس کیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو قوانین انہوں نے امینڈ کیے نیب لا میں، وہ نیب لا میں انہوں نے نیب کو بیسیکلی ٹوتھ لیس ایک ادارہ بنا دیا، اور یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس تھی، کیونکہ 11 کیسز شریف فیملی نے اپنے ختم سر کیے. یہ تو سر واضح ہے بالکل، کیونکہ پچھلے جتنی امینڈمنٹس ہوئی اس میں سب سے زیادہ کیسز شریف فیملی اور زرداری فیملی کو ہے. مطلب اس پہ تو کامنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے ایگری کرتے ہیں. اچھا سر، کیونکہ وقت کم ہے، ایک اور امپورٹنٹ کوسچن سر، کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے آپ نے درخواست کی تھی، اور آپ نے جو بینچ بنایا تھا یا اسپیشل جو کورٹ بنائی گئی تھی اٹک جیل میں، اس کے اوپر آپ وہ تھے جس سے درخواست کی تھی کہ میرے یہ تحفظات ہیں. اس کی سر کل ہیئرنگ ہونی ہے، تو تھوڑا سا اگر اس کے حوالے سے ہمیں بتا سکیں کہ آپ نے بنیادی طور پر کیا اعتراض اٹھائے تھے؟ 2 اعتراضات اٹھائے ہیں. ایک عذر ہیں کہ اٹک میں یہ ٹرائل شفٹ ہوئے ہیں. وزارت قانون نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس پہ جج صاحب اگلے روز جیل پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے عدالت منعقد کی. تو ایک عذر یہ ہے کہ اٹک پنجاب میں واقع ہیں. اسلام آباد آرٹیکل 1 کے تحت ایک ڈسٹنکٹ انٹیٹی ہے، پنجاب کا حصہ نہیں ہے. ایک صوبے سے یا ایک علاقے سے، جس طرح اسلام آباد سے اگر آپ نے پنجاب ٹرائل شفٹ کرنے ہیں تو یہ اختیار آرٹیکل 186 کے تحت صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کا اختیار جو ہے ایروگیٹ کیا، اور اس کے تحت ایک حکم نامہ جاری کیا. وہ حکم نامہ اگر بالفرض جاری بھی ہونا تھا تو وہ سیکشن 9 CRPC کے تحت کوئی سرکار کر سکتی تھی، یا پنجاب کی صوبائی حکومت کر سکتی تھی، یا ICT کی وزارت داخلہ کر سکتی تھی. وہ حکم نامہ جو ہے وزارت قانون نے NOC کی شکل میں دیا. ہمیں اعتراض نہیں ہے، اور جج صاحب اس کو آرڈر سمجھ کے ادھر عدالت لگا بیٹھے. دوسری بات یہ ہے کہ اٹک میں کیوں ٹرائل کرائے رہے ہیں، یعنی ہماری ایک اور میری ریٹ پٹیشن پڑی ہوئی ہے کہ اوپن کورٹ میں کیوں نہیں ہو رہا؟ اوپن کورٹ میں کریں، اور اس کے علاوہ آپ چیئرمین PTI کو اڈیالہ ٹرانسفر کر دیں. بالکل. تو لہٰذا فیصلے میں سر اڈیالہ جیل ہی لکھا تھا ان کے. وہ تو جج صاحب نے جو وارنٹ جاری کیا، اور یہ قانون ہے کہ اگر 3 سال سمپل امپریزنمنٹ ہو تو اس قیدی کو اسی جیل میں رکھا جائے گا جس کے لیے وارنٹ جاری ہوا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. دوسرا، میں نے جج صاحب کی جو تعیناتی ہے سائفر کیس میں، جو جج صاحب ہیں ابوالحسنات صاحب، وہ میں نے چیلنج کی ہیں، کیونکہ سیکشن 13 کے تحت جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مجسٹریٹ ہے، اور یہ سیشن جج ہیں، ATC جج کے کو پریزائڈ کرتے ہیں. یہ قانون کی نظروں میں مجسٹریٹ نہیں ہو سکتا ہے. سیکشن 4 سب سیکشن MA ریڈ وتھ سیکشن 12 اور 14 کے تحت مجسٹریٹ ضابطۂ فوجداری نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. ابوالحسنات صاحب جو ہیں وہ مجسٹریٹ کی تعریف پہ پورا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود تھے. انتہائی اہم درخواست ہے یہ جس کی کل سنی، اور ہم کوشش کریں گے کہ شیر افضل صاحب کل پھر ہمارے ساتھ اسی کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے اور اظہار خیال کے لیے موجود ہو. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد نیب میں کی جانے والی ترامیم اگر تو وہ درست نہیں ہے تو سپریم کورٹ یقیناً ان کو اڑا دے گی، لیکن اس کے لیے کیا ٹیکنیکل گراؤنڈ ہو سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان، جن کے جانے میں یعنی کہ ان کی ریٹائرمنٹ میں صرف چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ کیس آج سنا اور اس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میری ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. یقیناً اس کے اثرات ضرور ہوں گے. ہم بات کر رہے ہیں نیب ترامیم کیس کی، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ گئی تھی، اور اس میں دلائل بھی کافی دنوں تک چلتے رہے، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی خاطر خواہ جوابات نہیں دیے گئے. اسی کیس میں بڑے امپورٹنٹ ریمارکس کچھ وقت پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آئے تھے کہ جولائی میں جو نیب ترامیم کی گئی تھیں ان میں کچھ غلطیاں تھیں اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھیں. اس کا مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عزائم کیا تھے نیب ترامیم کے حوالے سے، اور یقیناً وہ اس میں تنقیدی پہلو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہے تھے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اگر اس کیس کا فیصلہ ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل سنایا جاتا ہے تو یا تو یہ فیصلہ نیب ترامیم کے حق میں ہوگا، یا پھر ان ترامیم کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان ترامیم سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہوں گے؟
किन लोगों के केसेस खत्म हुए और खास तौर पर जुलाई के बाद जो तरमीम हुई हैं उसमें किसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा, ये आप भी जानते हैं और हम भी इससे बखूबी आगाह हैं। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या सिर्फ तशरीह करने में मावून हो सकता है या फिर किसी कानून को रिवर्स भी कर सकता है, जिस तरह आज जस्टिस मंसूर की भी गुफ्तगू थी, रिमार्क्स से उससे जाहिर होता है कि यकीनन सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी लाइन जो है उसको क्लैरिफाई करना है कि आया सुप्रीम कोर्ट किस हद तक इंटरवीन कर सकता है पार्लियामेंट के इख्तियारात में। इस पर हम डिटेल में इस सेगमेंट में बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल आमिर अब्बास साहब। आमिर साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, ये फरमाएगा कि आज एक बड़े इंपॉर्टेंट केस का फैसला तो महफूज हो गया, यकीनन उस पर ये राय देना कि फैसला क्या हो सकता है ये तो मुश्किल है, लेकिन मुमकिनात पर बात की जा सकती है। सर, इस पूरे केस में जो रिमार्क्स आते रहे जजेस के, उससे आपको क्या लगता है कि बेंच का मूड क्या नजर आ रहा है? देखिए, फैसला क्या हो सकता है, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि स्वीट फैसला होगा, शॉर्ट एंड स्वीट फैसला होगा, क्योंकि ये चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि हम एक शॉर्ट एंड स्वीट फैसला देंगे। और जो स्वीट फैसला है वो मुमकिना तौर पे बहुत से लोगों के लिए शायद स्वीट ना हो, खासकर उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अपने मेगा करप्शन के केसेस जो उनसे थे वो ख़त्म कराए। मुझे खुर्रम दस्तगीर साहब की वो स्टेटमेंट याद आ रही है कि जनाब उन्होंने कहा था हम तो आए ही इसलिए हैं कि अपने ये मेगा करप्शन केसेस ख़त्म कर सकें। और फिर हमने देखा कि जो पीडीएम की हुकूमत थी उसके दौर में जितनी भी लेजिस्लेशन हुई वो लेजिस्लेशन कोई आपके लिए, हमारे लिए, अवाम के लिए या बिजली के बिलों के लिए या महंगाई को ख़त्म करने के लिए नहीं थी। वो तमाम की तमाम लेजिस्लेशन इसी किस्म की थी। कभी ईसीएल के कवानीन को ख़त्म किया गया, फिर उसके बाद जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे उसमें ओवरसीज को जो वोट का राइट था वो ख़त्म किया गया। फिर ऑन टॉप जो सबसे था वो यही नैब की अमेंडमेंट्स थी। इन अमेंडमेंट्स के ज़रिए क्या हमें नज़र आया कि वो तमाम केसेस मेगा करप्शन की वो तमाम के तमाम ख़त्म हो गए, और वो जो हम सुनते आए थे ओपन एंड क्लोज शट केसेस वो तमाम के तमाम उन्होंने शट ही कर दिए और ऐसे किए कि कई केसेस तो बंद हो चुके हैं। ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जरदारी फैमिली के कई केसेस बंद हुए, शरीफ फैमिली के कई केसेस बंद हुए। सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमने जो रिमार्क्स सुने जजेस के उसमें उन्होंने मई और जून का हवाला दिया कि जो अमेंडमेंट्स हुई उसमें मई से पहले क्या होता रहा, कौन से केसेस थे जो नैब ने वापस लिए और फिर जून में कौन से केसेस वापस लिए। तो सर, किन केसेस की तरफ इशारा कर रहे थे, अगर इसमें हमारी थोड़ी सी रहनुमाई कर सके? देखिए, मई जून तो अभी की बात कर रहे हैं। एक अमेंडमेंट आपको याद होगी ऑर्डिनेंस के जरिए आई थी रातों रात, जब सदर अलवी साहब गालिबन हज करने गए हुए थे। बिल्कुल। तो अलवी साहब वापस आ रहे थे और रात के 12 बजे इन्हें पता चला कि सुबह शायद अलवी साहब वापस आ जाएंगे। तो रात की तारीकी में चेयरमैन सेनेट जो कि उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट थे उन्होंने उस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत किए, और वो अमेंडमेंट ये थी कि जब पुराने जो पार्लियामेंट जो उनसे थी वो तो ये रोना रोती आई कि जी नैब में जो रिमांड का पीरियड है ये 90 दिन नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है, वाइट कॉलर क्राइम है, और उसमें उन्होंने 14 दिन कर दिया था। और नंबर 2 एक बात जो हमेशा से रोना था वो ये था कि ये जो चेयरमैन नैब की अरेस्ट की पावर्स हैं ये भी एक अनलिमिटेड पावर है, जब चाहते हैं जिसे चाहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए एक अमेंडमेंट की गई थी कि ओनली ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसी शख्स को अरेस्ट किया जाएगा। अब गालिबन इनके सामने एक केस आ गया कि जिसमें इन्हें अभी वो इंक्वायरी की स्टेज पे था, अरेस्ट करना ये समझ रहे थे कि हमने लाजमी करना है अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जाने के लिए टाइम लगेगा, और फिर कहा कि जी अगर 14 रोज का रिमांड नहीं, ये रिमांड तो कम हो जाएगा, कम से कम इस शख्स को 30 दिन के लिए अंदर होना चाहिए। तो फिर ये अमेंडमेंट आ गई कि रिमांड भी 30 डेज का कर दिया वापस दोबारा, और दोबारा से पहले तो 90 डेज का था ना गालिबन, जी उसको कम करके 14 डेज पे लाया जो कि एक नॉर्मल किसी भी केस पे होता है, लेकिन इन्होंने 30 रोज पे कर दिया। और वो जो अरेस्ट की पावर्स थी वो भी दोबारा दे दी गई कि जी आप इंक्वायरी के दौरान भी अरेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें नजर आया कि वो 9 मई को जो एक अरेस्ट हुआ था। उसके बाद अब जो और अमेंडमेंट्स आई उसमें कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी थी कि ये जो केसेस आ रहे हैं
चले आप नैब के दायरे इख्तियार से तो नहीं बनते, ये वापस कहाँ जाएंगे? ये वापस भी तो किसी अथॉरिटी को जाने हैं। तो नैब के कवानीन में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि आप इन केसेस को कहीं भेज सकें। तो अल्टीमेटली ये केसेस खत्म हो रहे थे, कोई एफबीआर का नाम लेके तो कोई किसी और का नाम लेके। और सबसे बड़ी चीज है कि इन अमेंडमेंट्स में जो असल चीज था कि दुनिया में अगर हम देखते हैं ओवरऑल, तो जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं सना, उनके खिलाफ जो वाइट कॉलर क्राइम है, क्योंकि वो आपके हमारे पैसा जो सा है उनके पास अमानत के तौर पे होती है। बिल्कुल। तो वाइट कॉलर क्राइम में ये जो तमाम कवानीन सख्त से सख्तर होते जा रहे हैं दुनिया में, ये साबित हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने नैब को एक टूथलेस टाइगर बना दिया, जिसमें कहा गया कि अगर कैबिनेट किसी चीज को पास कर देती है तो कैबिनेट के फैसले पे किसी किस्म का नैब का इतलाक नहीं होगा, जो कि एक बहुत ही अजीब सी बात है। जैसे कि अभी हालिया आप देखें कि अगर कैबिनेट ने कह दिया कि जी चीनी को एक्सपोर्ट कर दें, अगर कैबिनेट ने उस ऑर्डर पे मोहर लगा दी, बिल्कुल सही बात है। चाहे मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो गया और माफिया को अरबों रुपए का फायदा हो गया, लेकिन उन्हें नैब नहीं पकड़ सकेगा। इसी तरीके से एक सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए, कि अगर कोई शख्स है वो एक तहसीलदार या पटवारी है, तो उसके घर में अगर 3 BMWs खड़ी हैं, तो पहले कानून ये था कि उस शख्स को बताना होगा कि भाई साहब आपकी तनख्वाह इतनी थी, ये बताइए कि ये आपके जो एसेट्स हैं, 3 गाड़ियां हैं, ये कहाँ से आपने ली। लेकिन अब जो अमेंडमेंट करके सेक्शन 14 खत्म किया गया, उसके तो बाद ये नैब कह को दिया साबित गया करना बड़े पड़ेगा। कि नैब साबित करे कि जी किसी बिल्कुल। फलानी ट्रांजैक्शन में इसने इतने अरबों रुपए बिल्कुल, लिए थे, बिल्कुल। विच इज अच्छा इम्पॉसिबल आमिर इन साहब, द आमिर वाइट साहब, कॉलर सर क्राइम। सर 2 पॉइंट्स आपकी गुफ्तगू से मैं इस पे चाहूंगी ज़रा सी वजाहत हो जाए। सर एक तो ये कि अगर मुमकिना तौर पर ये फैसला आने वाले दिनों में सुनाया जाता है, तो एक तो ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के डिसीजन को रिवर्स कर सकती है टेक्निकली, मतलब इसमें कानून क्या कहता है। दूसरा ये सर कि अगर इन केस ये नैब तरमीम रिवर्स कर दी जाती हैं, तो जो केसेस हैं वो तमाम के तमाम वापस अपनी पोजीशन पर बहाल होंगे और वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी जहां रुकी थी, या नए सिरे से होगी? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है, वो आईने पाकिस्तान ने दिया है। आर्टिकल 8 है कि आप कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं बनेगा। ये आईन ने पाबंदी लगा दी। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान का ये फंडामेंटल राइट है कि उन्हें एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी मिले। ये उनका एक बुनियादी हकूक है। आपका हमारा ये एक बुनियादी हक है कि हमें जो हुक्मरान मिलते हैं वो करप्शन ना करते हों और एक करप्शन फ्री सोसाइटी हो। लेकिन जो लेजिस्लेशन कर दी गई है उससे करप्शन को मजीद एक तरीके से कंट्रोल करने के बजाय प्रमोट किया जा रहा है कि जी 50 करोड़ का केस होगा तो करप्शन होगी, 49.9 का होगा करोड़ का तो वो करप्शन नहीं होगी, नैब कुछ नहीं कहेगी। तो अगर कोई भी कानून आइन से मुतसादम है जो कि पार्लियामेंट बनाती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि उसे अल्ट्रा वायरिस करार दे, उसे वॉइड कह दे, उसे कालादम कर दे। आपको याद होगा कि एक कानून पहले भी आया था जिसको नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस कहते हैं, NRO। वो भी कानून की शक्ल में आया था और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच 17 जजेस बैठे थे और उन्होंने उस कानून को कालादम नॉन एस्ट करार दे दिया था और वो तमाम केसेस जो से थे पुराने वो खोल दिए गए थे नैब के जो खत्म हुए थे। अब भी अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे आती है कि ये कानून जो सा है ये कानून पर्सन स्पेसिफिक है, ये जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए थे ये अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये कानून साजी की और तब जाके अगर सुप्रीम कोर्ट खत्म करती है तो फिर वो तमाम केसेस जो के बंद हुए थे वो तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी ऑर्डर मौजूद है कि ये फाइल्स की कॉपीज और फाइल्स अपनी जगह पे हदायत दी गई थी कि रखी जाएंगी और ये दोबारा से उसी स्टेज से ये केसेस खुल जाएंगे और जिसका खतरा नजर आ रहा है उन लोगों को कि जो कि बड़ा शोर कर रहे हैं कि
बिल्कुल हाँ जी, कि बिल्कुल जनाब ठीक। एहतसाब नहीं होना बहुत बहुत चाहिए। शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हमारे साथ मौजूद, और यकीनन जाते जाते बड़ी अहम बात बताकर गए हैं कि ये तमाम केसेस उसी पॉइंट से दोबारा से खुल जाएंगे जहां पर इनको, जिस स्टेज पे इनको ख़त्म किया गया या रोका गया था। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है, लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते जाते कोई भूचाल ज़रूर पैदा करके जाएंगे, चाहे वो नैब के हवाले से हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हो। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये ऊँट आखिर किस करवट बैठेगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।